اسیری کی حالت میں محمد غزنوی کو سلطان مسعود کے حکم سے نابینا کر دیا گیا۔ ہندوؤں کے لشکر میں جو سپاہی رہتے تھے، امیر ایاز نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان کے سر تن سے جدا کر کے سلطان کے پاس بھجوا دیے۔ عید کے روز اتفاق سے سلطان کے سر سے تاج گر پڑا۔ لوگوں نے اس واقعے کو فعل بد سمجھا اور اس سے علیحدہ ہونے کا پکا ارادہ کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سلطان محمود غزنوی کے 3 بیٹے محمد غزنوی، مسعود غزنوی اور عبد الرشید غزنوی تھے۔ سلطان محمود غزنوی کا سب سے بڑا بیٹا محمد غزنوی تھا، اس لیے اس نے مرتے وقت سلطان محمد غزنوی کو سلطان بنانے کی وصیت کی تھی۔ مسعود غزنوی فوج میں مقبول تھا، اس لیے اس نے 1030 عیسوی میں ہی بھائی کو گرفتار کر لیا اور اسے اندھا کر کے قید خانے میں ڈال دیا اور خود غزنی کے تخت پر قابض ہو گیا۔ سلطان محمد غزنوی نے صرف 5 ماہ حکومت کی تھی۔ سن 1040 عیسوی میں سلطان مسعود غزنوی کی گرفتاری کے بعد آپ کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا گیا۔ چونکہ نابینا تھے، اس لیے انتظام سلطنت آپ کے بیٹے احمد غزنوی کے ہاتھ میں تھا۔ جب امیر مودود غزنوی کو اپنے باپ مسعود غزنوی کی گرفتاری کا پتہ چلا تو وہ ایک لشکر جرار لے کر چچا کے مقابلے میں آیا، جس میں اسے فتح ہوئی اور اس نے محمد غزنوی کو بیٹوں سمیت قتل کر دیا۔ دوسری بار میں آپ کی مدت حکومت 4 ماہ تھی۔ جب سلطان محمود کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کا ایک بیٹا امیر محمد غزنوی تو گورگان میں تھا اور دوسرا امیر مسعود غزنوی صفاہان میں مقیم تھا۔ سلطان کے انتقال کے بعد اس کے داماد امیر علی بن ارسلان نے اپنے خسر کی وصیت کے مطابق امیر محمد غزنوی کو غزنی میں بلایا اور اسے باپ کا جانشین بنا دیا۔ امیر نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چچا امیر یوسف کو سپہ سالار اور خواجہ ابو سہل احمد بن حسن ہمدانی کو وزارت سلطنت کے عہدے پر مقرر کیا۔ سلطان محمود غزنوی نے رعایا کو اپنا فرما بردار بنانے کے لیے شاہی خزانے کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھول دیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں ہر شخص خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگا اور رعایا اور فوج کا ہر طبقہ مطمئن نظر آنے لگا۔ لیکن سلطان کا یہ انعام و اکرام اس لیے لوگوں کے دل میں جگہ پیدا نہ کر سکا اور ایک بہت بڑا طبقہ آپ کی نسبت آپ کے بھائی مسعود غزنوی کو ترجیح دیتا رہا۔ سلطان محمود کی وفات کے 50 روز بعد ابو انجم امیر ایاز بن اسحاق نے غلاموں اور علی دایا کو اپنے ساتھ ملایا اور دن دہاڑے شاہی استبل میں داخل ہو کر خاصے کے گھوڑوں کو قبضے میں لے لیا اور یہ سب لوگ ان گھوڑوں پر سوار ہو کر بست کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو اس نے اپنے قابل اعتبار ہندو امیر سویند رائے کو ہندوؤں کا ایک لشکر جرار دے کر امیر ایاز کے پیچھے روانہ کیا۔ اس لشکر نے امیر ایاز کو تھوڑی ہی دور کے فاصلے پر جا لیا۔ طرفین میں ایک زبردست لڑائی ہوئی جس کے نتیجے میں سویند رائے ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ مارا گیا۔ امیر ایاز کے ساتھی بھی اس مارکے میں کام آئے۔ ہندوؤں کے لشکر میں جو سپاہی رہتے تھے، امیر ایاز نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان کے سر تن سے جدا کر کے سلطان کے پاس بھجوا دیے اور خود آگے بڑھا، اور جب نیشا پور پہنچا تو وہاں وہ سلطان کے بھائی امیر مسعود غزنوی سے ملا۔ سلطان مسعود نے جب ہمدان میں اپنے باپ سلطان محمود کے انتقال کی خبر سنی تو اس نے عراق اور عجم میں اپنے قابل اور تجربہ کار نائب اور عامل مقرر کر دیے تھے اور خود جلد از جلد خراسان پہنچ گیا تھا۔ یہاں سے اس نے اپنے بھائی سلطان کو اس مضمون کا خط لکھا کہ سلطان محمود مرحوم نے جو ملک تمہیں عطا کیے ہیں، میں ان کو اپنے قبضے میں لانا نہیں چاہتا۔ میرے لیے خود اپنے مفتوحہ ممالک یعنی کہ جن میں جبل تربستان اور عراق شامل تھے وہ کافی ہے۔
میرا مدعا صرف اتنا ہے کہ تم اپنے ملک میں بھی یہ ہدایت کر دو کہ خطبے میں میرا نام تمہارے نام سے پہلے پڑھا جائے۔ کتب تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ امیر مسعود اور سلطان دونوں بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ مسعود اپنے بھائی سے چند لمحے پیشتر اس دنیا میں آیا تھا، اس لیے سلطان کو مسعود کے مقابلے میں بڑے چھوٹے کا کوئی خیال نہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو چھوٹا بھائی نہ سمجھتا تھا، اس لیے اس کے نزدیک مسعود کی اطاعت ضروری نہ تھی۔ جب مسعود کا خط سلطان کے پاس پہنچا تو وہ بہت پیچ و تاب میں آیا اور اس نے مسعود کو جواب میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ جواب میں خط ارسال کرنے کے بعد سلطان نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اگرچہ دربار کے امیروں اور وزیروں نے بہت کوشش کی کہ دونوں بھائیوں میں لڑائی نہ ہو اور تمام معاملات پرامن فضا میں طے پائیں، لیکن سلطان محمد غزنوی نے کسی کی نہ سنی اور اپنے ارادے پر قائم رہا۔ سلطان ایک بہت بڑی فوج تیار کر کے غزنی سے روانہ ہوا۔ یکم رمضان 421 ہجری بمطابق 1023 عیسوی کو تمام لشکر نکیا آباد، جسے نکبت آباد نامی مقام کہا جاتا ہے، اس پر پہنچا۔ یہی سلطان اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن ہوا اور رمضان کا پورا مہینہ یہیں گزار دیا۔ جہاں سلطان کا لشکر خیمہ زن تھا، وہاں عید کے روز اتفاق سے سلطان کے سر سے تاج گر پڑا۔ لوگوں نے اس واقعے کو فعل بد سمجھا اور اس سے علیحدہ ہونے کا پکا ارادہ کر لیا۔ شوال کی 3 تاریخ کو مشہور و معروف امیروں، جن میں امیر علی خویشاوند، امیر یوسف سبکتگین اور میر حسین وغیرہ نے سلطان کے خلاف بغاوت کی۔ یہ امراء امیر مسعود غزنوی کی حمایت کے نعرے لگاتے ہوئے سلطان محمد غزنوی کے خیمے کے گرد جمع ہو گئے۔ ان امیروں نے سلطان کو گرفتار کر کے دلج کے قلعے میں، جسے اب اہل قندھار قلعہ خلج کہتے ہیں، قید کر دیا اور خود مسعود غزنوی سلطان غزنوی بن گیا۔ اسیری کی حالت میں محمد غزنوی کو سلطان مسعود کے حکم سے نابینا کر دیا گیا۔ سلطان مسعود نے سن 1040 عیسوی میں اپنے باپ محمود غزنوی کی جمع کی ہوئی تمام دولت اونٹوں پر لادی اور اس خزانے کو اپنے ساتھ لے کر لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان نے راستے ہی میں اپنے ایک آدمی کو اس کام کے لیے بھیجا کہ وہ اس کے بھائی محمد غزنوی کو قلعے سے نکال کر ان کے سامنے لائے۔ سلطان رباط مارکلا، یہ مقام راولپنڈی اور اٹک کے درمیان واقع ہے، یہاں دریائے جہلم کے قریب پہنچا تو اس نے سلطان کے قابل اعتبار غلاموں نے لالچ میں آ کر اونٹوں پر لدے ہوئے خزانے کو جی کھول کر لوٹا اور اس دوران سلطان کے بھائی محمد غزنوی بھی وہاں پہنچ گیا۔ ان نمک حرام غلاموں نے، جنہوں نے خزانہ شاہی کو لوٹا تھا، یہ خیال کیا کہ سلطان مسعود کو معزول کر دینا مناسب ہے، ورنہ وہ ان کی ناشائستہ حرکت کو معاف نہ کرے گا۔ یہ سوچنے کے بعد ان غلاموں نے سلطان مسعود پر حملہ کر دیا۔ مسعود مجبوراً رباط مارکلا میں قلعہ بند ہو گیا۔ غزنوی فوج کا ہر چھوٹا بڑا فرد آئے دن کی جنگوں سے تنگ آ چکا تھا اور وطن کی جدائی کی وجہ سے بھی یہ سب لوگ پریشان تھے۔ اس بنا پر سارے لشکر نے سلطان کی مخالفت کی۔ یہ لوگ رباط کے اندر داخل ہو گئے اور سلطان مسعود کو گرفتار کر کے امیر محمد غزنوی کے پاس لے آئے۔ دوستو، امیر محمد غزنوی نے اپنے بھائی سلطان مسعود کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل ڈسکور وزڈم کے ساتھ۔ اسی سلطان محمد کی ایک اور قسط کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے اپنی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ مجھے کہتے ہیں امیس لیاقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔